والصلاة والسلام على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 55 سورہ انعام پارہ نمبر 7 ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں۔ اس کے تحت فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے اس صورت میں اپنی وحدانیت کے دلائل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، ہم اسی طرح اپنی حجتوں اور دلائل کو مفصل بیان فرماتے ہیں۔ اور ہم قرآن مجید میں اطاعت گزاروں، گناہ کے بعد توبہ کر لینے والوں کے اوصاف اور گناہ پر اڑے رہنے والوں کی صفات بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کا راستہ ان کا طریقہ واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جائے۔ اس آیت کریمہ میں کوئی باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ اخروی کامیابی تک پہنچنے والے راستے پر چلنے کی ایک ترغیب ہے کہ اخروی راستے پر کیسے ہم پہنچ سکتے ہیں، پھر گناہوں سے پکی سچی توبہ کس چیز سے نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ دو چیزیں مفسر نے یہاں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں مفسر سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ فلاح و کامیابی کے راستے پر چلے اور وہاں تک پہنچے جہاں نیک لوگ پہنچے، اور اس کا سب سے بہترین راستہ جو ہے فوری طور پر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ استغفار کرنا ہے، سب سے پہلا سبب، اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا ایک ارشاد فرمایا، لکھا ہوا ہے کہ زندگی کی ہر گھڑی بلکہ ہر سانس ایک نفیس جوہر ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو سانس ہم نے لے لیا اسے اب دوبارہ کروڑوں روپے میں بھی خرید نہیں سکتے، وہ چلا گیا۔ اتنا نفیس جوہر ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اتنا قیمتی ہیرا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے پھر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو سانس آپ کا ایک لے لیا، اب اسے واپس پانے کے لیے اربوں خربوں روپے خرچ کریں وہ واپس نہیں آئے گا، اتنا نفیس جوہر ہے۔ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ تجھے ابدی سعادت تک پہنچا دے، یہ نفیس جوہر ایک سانس، اور دائمی بدبختی سے بچا لے۔ اس لیے اس سے زیادہ نفیس جوہر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تم اسے غفلت میں ضائع کر دو گے تو واضح نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر اسے گناہوں میں صرف کرو گے تو واضح طور پر ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر تم اس مصیبت پہ نہیں روتے تو یہ تمہاری جہالت ہے کہ جو وقت تمہارا غفلت میں گزر گیا، غفلت کی چادر اوڑھ کے گزر گیا، اب اس پر مصیبت پر روتے نہیں کہ اس میں کوئی نیکی نہیں کر سکا، رب کو راضی نہیں کر سکا، قبر و آخرت کی کوئی تیاری نہیں کر سکا اس سانس کے اندر، اس وقت کے اندر، اس گھڑی کے اندر، تو پھر تمہارے پاس جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ افسوس لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ اس وقت ہر مفلس کو اپنے افلاس کا اور ہر مصیبت زدہ کو اپنی مصیبت کا علم ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ مرتے وقت سب پتہ چلے گا بھائی اتنی میں نے غفلت میں زندگی گزار دی ہے، کاش میں توبہ کر لیتا، کاش میں رجوع کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے حدیث مبارکہ میں، جب بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہے گا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اسے جنت میں جب بھیج دیا جائے گا تو وہ ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ثواب کو دیکھے گا، رب نے کتنا ثواب عطا کیا ہے، وہ تمنا کرے کاش میں زندگی کا ہر لمحہ یہ تسبیح پڑھتا رہتا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تکبیرات، یہ تسبیحات ہی پڑھتا رہتا، میرا ہر سانس تسبیح میں گزرتا، کوئی سانس تسبیح سے خالی نہ جاتا۔ یہ تمنا کرے گا، لیکن واپس لوٹ کے آنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ آئیے ایک بڑا پیارا فرماتے ہیں کہ جب تم ان تین دہشت ناک باتوں پر ہمیشگی اختیار کرو گے تو دن رات کے ہر حصے میں اس کی یاد تازہ کرتے رہو گے تو تمہیں گناہوں سے ضرور سچی اور خالص توبہ نصیب ہو جائے گی۔ یہ وہ تین باتیں ہیں جن کو بندہ اپنا لے، اس کو بار بار دہراتا رہے، یاد رکھے، دل میں ذہن میں رکھے، تو وہ بندہ، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پکی سچی توبہ عطا فرما دے گا، اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی۔
یہ میں بات عرض کر رہا ہوں تاکہ ہر بندے ہم بھی اس کو سنیں اور اس کو یاد رکھیں کہ ہر لمحہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ وہ 3 باتیں کون سی ہیں جس کے سبب انسان کو گناہوں سے پکی سچی توبہ نصیب ہو جاتی؟ نمبر 1، گناہوں کی ہر درجہ برائی بیان کرنا۔ گناہ کی ہر درجہ وہ برائی بیان کرے، جھوٹ ہے تو اس کی برائی ہے، اس کی مذمت دنیا میں بھی نقصان ہے، قبر میں بھی نقصان ہے، آخرت میں نقصان ہے۔ غیبت ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں نقصان ہے۔ بدنگائی ہے، فحش کلامی ہے، جتنے گناہ ہیں ان کی ہر درجہ وہ برائی بیان کرے، اس سے اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ اور دوسری چیز فرمایا علماء نے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا کی شدت، دردناک عذاب، اس کی ناراضی اور اس کے غضب و جلال کا ذکر کرے۔ گناہ کروں گا اللہ ناراض ہو جائے گا، گناہ کروں گا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو ہم تو صرف یاد کرتے ہیں اللہ رحمان ہے رحیم ہے، بے شک رحمان ہے رحیم ہے، ساتھ ساتھ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، تو اس کی ان صفتوں کو بھی یاد کیا جائے۔ تو یہ چیزیں ہم یاد کریں گے کہ اللہ کی سزا کتنی شدت والی ہے، اس کا عذاب کتنا دردناک ہے، اور اس کی ناراضگی کتنی خطرناک ہے، اس کا غضب کتنا سخت ہے۔ فرمایا یہ چیز بندہ یاد کرتا رہے گا توبہ کی توفیق مل جائے گی۔ اور آخری بات بڑی پیاری لکھی، فرمایا اللہ موازنہ، بندہ اپنے اعمال کا موازنہ کرے، اپنے جسم کا موازنہ کرے اور اللہ کے عذاب کو سامنے رکھے۔ کیسے موازنہ کریں؟ اللہ کے غضب و عذاب کی سختی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کمزوری اور ناتوانی کو یاد کرنا کہ جو شخص سورت کی تپش، سپائی کے دپڑ اور چونٹی کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ نار جہنم کی تپش، عذاب کے فرشتوں کے کوڑوں کی مار، لمبی گردن والے بختی اونٹوں کی طرح لمبے اور زہریلے سانپوں کے ڈنگ اور خچر جیسے بچھوؤں کے ڈنگ کیسے برداشت کر سکے گا؟ اب ذرا صاحب لگائے نا، چونٹی کاٹ لے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے ہماری؟ کوئی طاقتور ایک نوجوان دپڑ مارے تو ہمارا درد ہم برداشت نہیں کر پاتے، ادھر فرشتے بڑے بڑے غرض لے کے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے غرض لے کے کھڑے ہوں گے، اور جو قبر کے اندر بے نمازی کو ایک اندھا گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے جب اسے وہ ڈسے گا نا تو بندہ 70 گز زمین کے اندر دس جائے گا، اس کے بڑے بڑے ناخن ہوں گے، اس کو کھینچ کے پھر نکالے گا۔ اگر اس نے فجر قضا کی ہوگی فجر سے زور تک ڈسے گا، جو ڈنگ مارے گا بندہ 70 گز زمین میں چلا جائے گا۔ اس کا درد کتنا ہے اس کے تو اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ فجر سے زور تک ڈسے گا، زور سے عصر تک ڈسے گا، عصر سے مغرب تک، اسی طرح جتنی نمازیں قضا کی ہیں اسے ڈستا رہے گا۔ تو ان عذابات کو سامنے رکھے، اور فرشتے غرض ماریں گے بندے پر، وہ غرض زمین پر مارا جائے، زمین ریزہ ریزہ، پہاڑوں پر مارا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ان عذابات کو سامنے رکھے، میں تو سورج کی تپش جون جولائی کیا اس مئی اپریل کے اندر بھی 10 منٹ 15 منٹ سورج کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے نار جہنم ہے کہ جس کے ایک سوئی کے ناکے کے برابر دنیا میں کھول دیا جائے تو ساری مخلوق اس کی تپش بدبو سے مر جائے، تو وہ عذاب میں کیسے برداشت کروں گا؟ پھر چونٹی کا ڈنگ، ایک تبوڑی جسے اپنی زبان میں بروک کہتے ہیں، اس کا ڈنگ، شہد کی مکھی کا ڈنگ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، 10-15 کاٹ لے تو حالت خراب ہو جائے۔ بچھو، دنیا کا بچھو، وہ کاٹے تو 24 گھنٹے تڑپتے رہیں، سانس سکون سے نہ آئے۔ تو جہنم کے اندر جو سانپ ہوں گے، بختی اونٹ، بہت بڑے بڑے اونچے اونٹ ہیں، ان کی مثل سانپ موٹے موٹے ہوں گے، اور یہاں تک نہیں خچر جیسے بڑے بڑے بچھو ہوں گے، وہ ڈنگ مارے تو عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ ان چیزوں کو جو بندہ ملوث خاطر رکھتا ہے، اپنی کمزوری کو سامنے دیکھتا ہے، رب کے عذابات کو دیکھتا ہے کہ میں تو برداشت نہیں کر سکوں گا، ان 3 چیزوں کو جو ملوث خاطر رکھتا ہے، خدا کی قسم اسے پکی سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اب کیفیت یہ ہے، ہم تو فوراً چاہنے والے ہیں نا، ہمیں جب تک سامنے چیز نظر نہ آ رہی ہو تو ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ثواب آخرت میں ہے، نیکی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اگر یہی کہے مسجد میں نماز پڑھتا ہے بندہ، اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اچھا ملتا ہے ٹھیک ہے، سستی کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں، پڑھتے نہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، جہاں جگہ ملتی ہے پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ اگر یہ کہے نا بھائی گھر میں آپ نماز پڑھیں گے 100 روپے ملے گا، مسجد میں 2700 روپے ملے گا، دوڑ دوڑ کے آئیں گے، مسجد میں جگہ کم ہو جائے گی، مسجد بڑی دور کی بات ہے۔ اگر یہ کہا جائے ہری پور میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر 2700 کا گناہ کا ثواب ملے گا، شاید روز کتنے قتل ہو جائیں، ہر بندہ کہے گا پہلے میں جا کے نماز پڑھوں گا،
اذان سے پہلے لوگ پہنچے ہوں گے، صفوں میں بیٹھے ہوں، تو جو دنیا میں فوراً جس چیز کا رپلائی ملتا ہو تو ہم اسے فوراً حاصل کرتے ہیں، آخرت میں جتنا اجر و اتنا ثواب اس کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے خدا کی قسم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، ان 3 چیزوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ گناہوں سے توبہ نصیب ہو جائے گی۔ اور انسان کا جب دل سخت ہوتا ہے نا تو پھر گناہوں سے توبہ نصیب کم ہوتی ہے، اور دل سخت جب ہو جائے اس کا نرم کرنے کا بڑا پیارا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان حاذ القلوب تستر کما یستر حدید اذا اصاب الماء، کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب لوہے کو کیسے زنگ لگتا ہے؟ جب اسے پانی لگ جائے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ماں جلا ہوا، لوہے کا زنگ تو پتہ ہے اتر کیسے جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جائے گناہوں کی نوست کی وجہ سے، اسے کیسے دور کیا جائے؟ حضور نے شاہ فرمایا وہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرو، تمہارے دلوں کے زنگ کو اللہ دور فرما دے گا۔ تمہارے رمضان آ گیا ہے تو ماہ رمضان میں یہی کیفیت ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے نیکیاں کریں۔ میں ایک بات آخر میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنا رمضان میں 1,00,000 بار کہنے کا ثواب ملے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھنا 1,00,000 بار پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو کتنا بڑا کرم والا فضل والا معاملہ آ گیا۔ اللہ نے ہمیں زندگی میں پھر اللہ تعالیٰ رمضان تک پہنچا دے۔ ابھی ساعتیں بہت زیادہ ہیں، پتہ نہیں کون بچتا ہے کون نہیں بچتا۔ اللہ مبلغنا رمضان بصحت و عافیہ، جو کچھ سنا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ وہ کل جو رات کو میں نے مغرب میں وظیفہ بچایا اس کو بھی